بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر انڈو پاک ہسٹری کے ٹاپک کے اوپر ہے، اور اس ٹاپک کا نام ہے علامہ اقبال کا جو خطبہ الہ آباد ہے، جس کو الہ آباد ایڈریس 1930 کہتے ہیں۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ میں نے انڈو پاک ہسٹری کی ایک فل فلیج سیریز شروع کی تھی، جس کو میں نے ارائیول آف آریان سے لے کر جو بیٹل آف پانی پت 1526 کی لڑائی ہے، لودھی ڈائنسٹی ہے، وہاں تک میں نے ریٹن میٹیریل کے ساتھ رکھ دی اپنی ویب سائٹ کے اوپر۔ دوسری انفارمیشن یہ ہے کہ جو پاکستان جو مسلم اسٹرگل فار انڈیپینڈنس ہے، جس میں رول آف شاہ ولی اللہ ہے، اور جو سلیبس کا حصہ انڈو پاک ہسٹری کا، وہ اس میں لکھنؤ پیکٹ ہے، قائد اعظم کے 14 پوائنٹس ہیں، پارٹیشن آف بنگال ہے، یہ سارا میں نے اسٹرکچر بنا کے رکھ دیا۔ اب اس میں ایک نیا اسٹرکچر ایڈ کرنے جا رہا ہوں، جو کہ اس سے نیچے سلیبس کا حصہ ہے، جس کا آج پہلا لیکچر ہے علامہ اقبال کا پریزیڈنشیل ایڈریس۔ اس کے اندر میں 2 لنک آپ کو دے رہا ہوں، ایک تو خلافت موومنٹ کا لنک دے رہا ہوں، اس پہ میرا پہلے لیکچر بنا ہوا ہے، ایک تو وہ لیکچر اس کو ذرا ماڈرنائز کرنے والا ہے، تو اس کو میں پھر کبھی اپڈیٹ کر دوں گا ویڈیو بنا کے، لیکن اس کا ریٹن میٹیریل، اس کا لنک ریٹن میٹیریل کو، اور آج کے لیکچر کا میں ریٹن میٹیریل کا لنک پرووائڈ کر دوں گا، آپ اس کو وہاں پر ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر ہمارا انڈو پاک ہسٹری اور پاکستان افیئر دونوں کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے، اور اس میں علامہ اقبال کا ایڈریس 1930 ہے، انڈو پاک ہسٹری ہے، خلافت موومنٹ کا لنک بھی پرووائڈ کر دوں گا، ڈیٹا اس کو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو وہاں پہ ڈیٹیل میں پیجز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر علامہ اقبال کا جو آج کا ہے، یہ دونوں کا آپ کو جو ہے وہ ریٹن میٹیریل وہاں مل جائے گا۔ لیکچر کو میں نے ریسرچ کیا ہے، میرا نام، اور اس کے علاوہ ایسٹ ویسٹ نالج ویب سائٹ ہے، آپ اس پر جا سکتے ہیں۔ میں نے ایک چائنیز فرینڈ کے ساتھ ایک کولیبریشن، کیونکہ چینی لینگویج دنیا میں اس وقت گلوبلائز ہو رہی ہے، اور دنیا جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یونی پولر سے ملٹی پولر میں ہو جائے گی یا بائی پولر میں ہو جائے گی، تو اس لینگویج کی دنیا کے اندر بڑی امپورٹنس ہے، اور پاکستان میں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا ادارہ یا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کی یہ سیکشن بھی رکھا ہے، اور ایک اسکالرشپ کا سیکشن بھی رکھ دیا ہے، کہ جو کہ چین میں اسکالرشپ ہوتے ہیں، لوگوں کو پراپر اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، اور دوسرے لوگوں سے وہ لوگ پیسے وغیرہ آتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے لوگوں کے لیے فری سسٹم یہ رکھ دیا تاکہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہم نے یہ اسٹڈی کرنی کہ علامہ اقبال پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان جب بن رہا تھا، اس میں ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور وہ کیوں اہمیت ہے۔ علامہ اقبال کی جو فاؤنڈر آف پاکستان میں آتے ہیں، قائد اعظم بھی اسی پرسنالٹی میں آتے ہیں، یہ ان 2 لوگوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے، کیوں اہمیت ہے۔ ان کا جو لائف کا ٹینیور ہے وہ 1877 سے 1938 تک ہے، اور سر علامہ محمد اقبال جو ہے وہ ویری امپورٹنٹ مسلم لیڈر تھے، جنہوں نے پہلی دفعہ پارٹیشن کا کانسیپٹ دیا تھا ہندوستان کا۔ باقی سب 2 نیشن تھیوری اور اس طرح کی باتیں ضرور چلتی رہی تھی، لیکن یہ سب سے اہم پرسنالٹی تھی جنہوں نے پہلی دفعہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے اوپر کہا کہ جو ہے وہ پارٹیشن ہونی چاہیے، اور وہ کن بنیادوں پہ اوپر ہونی چاہیے، وہ بھی انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کو آرکیٹیکٹ آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی دور اندیشی کی وجہ سے ہی ان کو آرکیٹیکٹ آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک پریزیڈنشیل ایڈریس دیا تھا مسلم لیگ کے الہ آباد کے 1930 میں خطبہ ہوا تھا، اور وہاں پر انہوں نے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا تھا، جس میں نارتھ ویسٹ، شمال مغرب ہندوستان کی جو اسٹیٹس تھی اس کو بنا کر انہوں نے کہا ایک مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا تھا اس وقت۔ اس کے بعد پھر جو چودھری رحمت علی نے نام تجویز کیا، اس کا لنک بھی میں دے دوں گا نیچے، جو ہے وہ ہو انوینٹڈ دا نیم آف پاکستان، وہ کیسے ہے، اس کی میں ڈیٹیل میں نیچے لنک پرووائڈ کر دوں گا، آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان کا جو پرپوزل تھا وہ کسی ہاسٹیلٹی کی بنیاد کے اوپر نہیں تھا ہندوؤں کے خلاف، لیکن وہ صرف اور صرف جو ہے وہ مسلمانوں کی بنیاد جو ضرورت تھی اس کی بنیاد کے اوپر تھا، تاکہ مسلمان اپنا مذہب اور اپنا کلچر کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ لیکن انہوں نے اس وقت ریاست کا نام سجیسٹ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے آئیڈیا ضرور دے دیا تھا سیپریٹزم کا اس وقت 1930 کے اس ایڈریس میں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں اسی ایڈریس کے بعد 10 سال، جس وقت جو ہے وہ 1940 کی جو موومنٹ چلی ہے، 10 سال کے بعد پھر ان کے اس آئیڈیا کو اپنا حصہ بنا لیا تھا مسلم لیگ نے، کہ جو ہے وہ اب پارٹیشن کا ہم نے جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو 1930 کے اندر انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا تھا پارٹیشن کا، 1940 کے اندر مسلم لیگ نے اس کو اپنی پارٹی کا منشور بنا لیا تھا، جو پھر 1940 کی تقریر بھی مشہور ہے اس حوالے سے۔ پھر اس کے علاوہ اور کیا کوالٹیز ہیں علامہ اقبال کے اندر۔
علامہ اقبال بہت زیادہ اس وقت ہائیلی رسپیکٹڈ فگر سمجھے جاتے تھے، نہ صرف انڈین سب کانٹیننٹس میں بٹ برٹش میں بھی، اور انہوں نے پنجاب سے فلسفے کی ڈگری حاصل کی، اور کیمبرج سے بھی فلسفے میں پڑھا انہوں نے، اور پھر جرمنی یا میونخ جس یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف میونخ، وہاں سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، پھر لندن سے یہ کوالیفائڈ کیا، بیرسٹر بنے، اور ان کو فیمس پوئٹ بھی ہے اردو اور پرشین دونوں میں، اور 1922 میں اس کو سر کا خطاب بھی ملا ہے بیکاز آف ہز فیمس پوئٹری کی وجہ سے۔ پھر یہ یورپ گئے، وہاں پر یورپ سے کچھ امپریس بھی ہوئے، لیکن پھر بعد میں جو ہے ان کے جو روتھ لیس کمپٹیشن ہے اس سے انہوں نے اس کو لائک نہیں کیا، انہوں نے کہا تھا کہ مین اگینسٹ مین ہے، نیشن اگینسٹ نیشن ہے، جو کہ کیپٹلزم کا سسٹم ہے، انہوں نے اس کو ڈس لائک کیا تھا اس زمانے میں۔ تو پھر اس کے بعد اب علامہ اقبال کا ذرا الہ آباد ایڈریس دیکھتے ہیں کہ انہوں نے الہ آباد کے ایڈریس میں کیا کہا تھا۔ اس کا جو کور آئیڈیا ہے نا علامہ اقبال کے ایڈریس کا، وہ یہ ہے کہ جس وقت 1930 میں اس کا ذرا میں تھوڑا سا ذرا بتا دوں کہ 1930 کے اندر موسٹ آف دا انڈین لیڈرز بزی تھے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس لندن کے اندر، کہ وہ مستقبل کے بارے میں سوچیں کہ کیا اس کا حل نکل سکے، کیونکہ جو نہرو رپورٹ تھی اس کے اندر بھی کوئی سچویشن نہیں نکل سکی تھی، پھر وہ قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کو بھی اس طرح امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا، تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی اس طرح کا کوئی ایسا حل نکالیں جس سے دونوں نیشنز جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہو سکیں یا مل کر رہ سکیں، اکٹھی رہ سکیں، لیکن وہ کوئی ایسا سولوشن نکل نہیں سکا۔ پھر اس میں جو کانفرنس ہوئی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، اس میں بھی کوئی بات نہ بنی۔ پھر اس وقت پھر یہ سالانہ ایڈریس تھا الہ آباد کے اندر، علامہ اقبال نے اس کی صدارت کی تھی اس پریزیڈنشیل ایڈریس کے اندر، اور پھر وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ کانٹیننٹ ہے ہیومن گروپس کا، جو کہ مختلف ریسز سے تعلق رکھتے ہیں، ڈفرینٹ لینگویجز بولتے ہیں، ڈفرینٹ ریلیجین ہیں، ان چیزوں کو انہوں نے وہاں پر ڈسکس کیا۔ اور پھر یہ بھی کہا تھا، میں نے وہ جو ایڈریس ہے وہ سارا انگلش میں لکھا ہوا، آپ اس میں وہاں ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ یورپین ڈیموکریسی جو ہے وہ انڈیا کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتی ہے جب تک یہاں کے لوگوں کو مکمل جو ہے وہ جانچ نہ لیا جائے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں مقدر دیکھتا ہوں کہ پنجاب، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، سندھ اینڈ بلوچستان کو امیلگمیٹ کر کے جو ہے وہ ایک سیپریٹ ریاست بنا دی جائے، لیکن اس وقت کی جو اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کا اور بنگال کا نام شامل نہیں کیا تھا، یہ بعد میں پھر حصہ بنے ہیں۔ تو یہ ان کا اس وقت کا ایڈریس تھا۔ پھر یہ جس میں فیلور آف سائمن کمیشن تھی، پھر اس کے بعد سائمن کمیشن سے حل نہیں نکل سکا تھا، پھر نہرو رپورٹ اور اس طرح کی چیزیں آتی رہی، اور پھر اس کے بعد علامہ اقبال کا یہ فائنل ایڈریس ہے، اور آج کا لیکچر جو ہے وہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سو لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔